عمر کیا پین پنو جڑے نو مینو اس دربار تے لے چلو جتھے عمر دی عمر سنور جاوے مینو اس سرکار تے لے چلو وانگ سجدے گل وچ پارسی اوے مینو مار دے لے چلو ہن میں نہیں بولنا تھوڑی آواز دے نال مسجد گونج جائے مدینے آواز چلی جائے اج بھی عمر میرے آقا علیہ السلام دے نال روزہ مبارکہ وچ لیٹے نے میرے آقا راضی ہو جان حضرت عمر راضی ہو جان اے میرے نبی دے غلام تے میرے جان والے مبارکہ پے دیندے نے تمہیں یار خطاب آیا تمہیں یارو خطاب آیا حضرات زیوکار میرے آقا غلامان ہوندے نے پریشان نہ ہو یہ آتا ہے تو آنے دو اور بچھا دو پلکیں راہوں میں یہ جانے کو نہیں آیا شک نہ کرو نگاہوں پہ یہ پہلے سا نہیں لگتا حق کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن اور اس تے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسراد دلہا باعث ارد و سما والی عرب و عجم والی مدینہ شہنشاہ مدینہ امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب خدا کونین دے بادشاہ احمد مجتبہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کسبنا دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیارے بزرگو دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات زیوکار یکم محرم الحرام اسلام دی ایک بڑی ہی اعلیٰ شخصیت مسلمانہ دے دوسرے خلیفہ سسر مصطفیٰ متمم الاربعین حضرت سیدنا و مولانا ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم شہادت اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہستی نے جنہ دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام نو عزت عطا فرمائیے کائنات دے اندر ہر مسلمان نو عزت اسلام نے دیتی ہے لیکن اسلام نو جس شخص دے ذریعے اللہ نے عزت عطا فرمائی اس ہستی نو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آکھیا جاندہ ہے
تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت طیبہ دے حوالے دے نال انشاءاللہ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اسی گفتگو کرن دی سعادت حاصل کران گے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ رب العزت نے متعدد آیات بینات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اقدس دے وچ نازل فرمائیاں نے۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ کو انج ڈرو جویں اللہ کو ڈرن دا حق ہے، اور تسی ہرگز نہ مریا جے الا مسلمان ہو کے، یعنی مسلمان ہو کے ہی دنیا تو جایا جائے۔ حضرات زبکار اس آیت دا مصداق بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات مبارکہ بن دی ہے کہ جنہ دے سینے دے وچ اللہ دا خوف پیدا ہویا اور اللہ کو ڈر گئے اور رسول اللہ علیہ السلام دے سچے غلام بن گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید دیاں دیگر آیات بینات بھی میں آپ دے سامنے انشاءاللہ پڑھاں گا جڑیاں حضرت عمر دی شان اللہ نے نازل فرمائیاں نے، لیکن اس تو پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا تعارف سماعت فرماؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا اصل نام عمر ہے اور آپ دی کنیت ابو حفص سے، آپ دا لقب جڑا رسول اللہ علیہ السلام نے آپ عطا فرمایا او فاروق اعظم ہے۔ حضرت زبکار آپ دے والد دا نام خطاب ہے اور آپ دی والدہ دا نام حنتمہ ہے۔ آپ دے نانا حشام بن مغیرہ اور آپ دے مامو دا نام جو کہ جاہلان دا اور کافران دا سردار ہے وہ ابو جہل ہے۔ ابو جہل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا اس سگا مامو بھی ہے۔ تو برادران اسلام، عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا تعارف آپ حضرات نے سنے ہیں۔ 8ویں پشت وچ جا کے حضرت عمر دا جڑا سلسلہ نسب ہے، پیڑھی ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نسب دے نال مل جاندی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ واقعہ فیل جدے بارے قرآن دی پوری سورت فیل نازل ہوئی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، او ہاتھی والا واقعہ، اس واقعے تو تقریباً 13 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ دے وچ پیدا ہوئے۔ حضرت زبکار نبی پاک علیہ السلام نے جدو اعلان نبوت فرمایا تو نبوت دے 6 سال حضرت عمر دی عمر تقریباً 27 سال سی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام نو قبول کیتا، رسول اللہ علیہ السلام دے سچے غلام بن گئے۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر 27 سال سی اور آپ نے جدو اسلام قبول کیتا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر اہل سیر نے فرمایا، محدثین نے لکھیا 39 بندے مرد اور عورتاں مسلمان ہو چکے سن۔ حضرت عمر نے آکھیا کہ میں 40واں نہیں ہون دینا، میں 40واں، سارے بولو میں 40واں نہیں ہون دینا۔ حضرات زبکار آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں 40ویں دے ہوتے بڑے پریشان ہو جاندے نے، تو اس وقت بھی حضرت عمر نے بھی آکھیا کہ میں 40 نہیں ہون دینا۔ اللہ تعالیٰ دی قدرت نے فرمایا عمر تو 40واں نہیں ہون دینا، لیکن سانو پتہ ہے 40واں تو آپ ہی،
40ویں دا عدد مسلمانہ دا عمر تو آپ مکمل کریں گا. اور پھر قدرت دی نگاہ نے ویکھیا اور کائنات نے ویکھیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 40 دا عدد مکمل کیتا. 40ویں مسلمان آپ ہوئے. اس سے واسطے آپ نو متمم الاربعین بھی آکھیا جاندا ہے، یعنی مسلمانہ دا 40 دا عدد پورا کرن والا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں نمبر تے مسلمان ہوئے اور 40 دا عدد آپ نے مکمل کیتا. حضرات ذی وقار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس ہستی بالا وقار نے جڑے رسول اللہ علیہ السلام دے غلام بنے، اور آپ صرف مرید نہیں ہوئے میرے آقا علیہ السلام دے، بلکہ توجہ فرمایا جے حضرات ذی وقار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید رسول نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید رسول نے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید رسول نے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید رسول نے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید رسول نے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مرید رسول نے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مرید رسول نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مرید رسول نے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مرید رسول نے. لیکن عمر اور شان والا ہے، حضرت عمر صرف مرید رسول نہیں، عمر مرید رسول بھی ہے اور عمر مراد رسول بھی ہے. عمر مرید رسول بھی ہے اور عمر مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے عمر نو مانگ کے رب کو لے آئے. حضرات ذی وقار میں آپ دے سامنے انشاءاللہ حضرت عمر دا او ایمان افروز اسلام نو قبول کرن والا واقعہ بھی سناواں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام نو قبول کی میں فرمایا ہے. یہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. یاد رکھیا جے کمال اور خوبی والا، حقیقی کمال اور خوبی والا او بندہ ہوندا ہے جڑا دوسرے نو بھی اگو کمال اور خوبی والا بنا دے. اے صرف کمال نہیں کہ بندہ آپ بڑا کمال والا ہے، بندے وچ بڑیاں خوبیاں نے. حقیقی کمال اور خوبی والا او بندہ ہے جڑا آپ بھی کمال اور خوبی والا ہوئے تے جڑا او دے نال لگ جائے اونوں بھی کمال تے خوبیاں والا بنا دے. اس کائنات دے اندر سب تو بڑھ کے جڑی کمال والی اور خوبیاں والی شخصیت ہے وہ میرے تے تواڈے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے کہ جنہ دے کمال نو کوئی کمال تک نہ پہنچیا اور جیسیاں خوبیاں اللہ نے کس نو عطا نہ فرمائیاں. اور حضور علیہ السلام ایسے کمال و خوبی والے کہ جیڑا جیڑا حضور نہ جڑدا گیا اللہ دے محبوب نے انہوں بھی کمال والا بنا دیتا ہے. حضرات ذی وقار کم و بیشک 124,000 صحابہ نبی نال جڑے، ہر صحابی کمال تے پہنچیا، لیکن اونا دے وچوں سب تو افضل جڑے صحابی ہوئے وہ حضرت ابو بکر صدیق نے. دوسرے نمبر تے ابو بکر تو بعد جدا نمبر آیا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہے. حضرات ذی وقار کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جدو میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیتا نا، توجہ ہے بے آپ حضرات دی، حضرت عمر نے جدو ویکھیا، ابو جہل نے ویکھیا، عتبہ شیبہ نے ویکھیا، وڈے وڈے کافران دے سرداراں نے ویکھیا کہ اسلام بڑی تیزی نال پھیلدا پیا ہے اور غریب جڑے غلام نے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے دین اسلام وچ داخل ہوئی جا رہے. حضرات ذی وقار ابو جہل نو فکر لگ گئی. عتبہ شیبہ امیہ بن خلف وڈے وڈے جڑے کافران دے سردار سنے تے پریشان ہو گئے کہ ساڈے دین نو چھڈ کے یہ مسلمان دین اسلام وچ آئی جا رہے نے، یہ غریب غلام دین اسلام وچ آئی جا رہے نے. اگر انجی لوگ اسلام وچ داخل ہوندے رہے تو ساڈے بتاں دا بالکل کام ختم ہو جائے گا، یہ ساڈے دین نو تے لوگ چھوڑ جان گے. حضرات ذی وقار ابو جہل امیہ بن خلف عتبہ شیبہ یہ وڈے وڈے سرداراں نے اکٹھ کیتا اور بیت اللہ دے صحن دے وچ انہاں نے ایک میٹنگ بلا لئی. حضرات ذی وقار دار الندوہ دے اندر انہاں لوگاں نے اکٹھ جدو کیتا نا تو ہون مشورہ کرن لگے کہ اے بلال حبشی ورگے غلام جڑا بولدا نہیں سی، جدو مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا اسی تتیاں ریتاں تے بھی لٹا کے ویکھ لیا ہے، اسی اے دے جسم تو ماس بھی اتار کے ویکھ لیا ہے، لیکن بلال اے کہندا جان تے جا سکدی
سکدی ہے محمد دا ایمان نہیں جا سکدا اے جیڑا غلام کلمہ پڑھدا ہے وہ اپنی جان دین واسطے تیار ہے لیکن کلمہ چھڈن واسطے تیار نہیں حضرات زیوکار ہن آپس وچ نہ میٹنگ کیتی کہ اس تبلیغ نو کیویں روکیا جائے کیویں اسلام دی تبلیغ نو پھیلان تو روک دیتا جائے حضرات زیوکار ہن جدوں وڈے وڈے کافر سردار اکٹھے ہوئے تو انہاں نے مشورہ کیتا معاذ اللہ انہاں نے مشورہ کیتا کہ کوئی ہے وے جڑا محمد دا سر لے کے آوے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر دیتا جائے کیونکہ جدو نبی ہی موجود نہیں ہونگے تو کوئی اسلام دی تبلیغ بھی نہیں کر سکے گا لیکن انہی جرت کسے وچ نہیں کہ کوئی کھڑا ہو کہ آکھے کہ میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام دا سر لے کے آواں گا میرے آقا علیہ السلام اعلانیہ تبلیغ بھی نہیں فرما سکدے آقا علیہ السلام تے ایسیاں پابندیاں لگائیاں گئیاں نے کہ خانہ کعبہ دے وچ بتاں دی عبادت کیتی جا رہی ہے لیکن میرے آقا نو خانہ کعبہ دے صحن دے وچ نماز پڑھن دی سر عام اجازت نہیں اعلانیہ عبادت کرن دی اجازت نہیں دار ارقم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول دا گھر ہے اس گھر دے وچ میرے آقا علیہ السلام دے او غلام جنہاں نے کلمہ پڑھیا ہے 39 مسلمان نے او آقا علیہ السلام دے نال دار ارقم دے وچ موجود نے حضرات زیوکار اوتھے چھپ کے نماز پڑھی جاندی ہے چھپ کے عبادت کیتی جاندی ہے اللہ تعالیٰ دی حضرات زیوکار خفیہ طور تے دین دی تبلیغ کیتی جا رہی ادھر بیت اللہ دے صحن دے وچ ایک کافر میٹنگ پہ کر دینے اسلام نو کی میں روکیا جائے حضرات زیوکار انہاں کیا قتل کر دیتا جائے کون ہے جڑا قتل کرے گا ابو جہل کھڑا ہویا انہیں تقریر کی تھی ابو جہل بول کے کیا لگا جیڑا معاذ اللہ محمد دا سر لے کے آوے گا اس بندے نو 100 اونٹ میں سرخ رنگ دا انعام وچ دیواں گا او دے سر دے اوتے مکے دی سرداری دی پگ رکھی جائے گی اور ایک خوبصورت دوشیزہ دے نال لڑکی دے نال او دا نکاح کیتا جائے گا شادی کیتی جائے گی ہے کوئی جڑا سر لے کے آوے کوئی کھڑا نہیں ہویا خطاب دا پتر عمر اٹھ کے کھڑا ہو گیا حضرات زیوکار ادھر خطاب دا پتر عمر اٹھ کے کھڑا ہویا ادھر میرے آقا علیہ السلام دار ارقم وچ نے تے میرے آقا نے سجدے دے وچ سر رکھیا ہے اونچا بولو سبحان اللہ میرے آقا سجدے وچ سر رکھیا ہے تے میرے آقا علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ دعا کردے نے جو دعا آقا نے کیتی ہے پڑھیے سی بھی سنن ترمذی شریف دے اندر اور حضرات زیوکار تاریخ الخلفاء دے اندر کنز العمال اسد الغابہ مشکات المصابیح المعجم الکبیر الطبقات الکبرى اور البدایہ والنہایہ دے اندر یہ مختلف کتاباں نے جنہ دے حوالہ جات آپ دے سامنے پیش کیتے نے میں سب دا نچوڑ آپ دے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو اسلام قبول کیتا تے او کی واقعات پیش آئے ادھر عمر اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے ادھر میرے آقا سجدے ہوئے سر رکھیا ہے میرے آقا نے دعا کی تھی حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام نے ویکھا مکہ دے وچ دو ہی بندے نے جڑے ڈنڈے سوٹے والے نے حضرات زیوکار جنہ کولوں سارے لوگ ڈردے نے پورے مکے وچ دو ہی بندے نے حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا ایک دا نام عمر بن خطاب ایک دا نام ابو جہل بن حشام حضرات زیوکار عمر ابو جہل دا نام ہے میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا اے دو بندیاں کولوں سارے کافر ڈردے نے میرے آقا دے دل وچ خیال آیا ہے اے میرے مولا اگر اسلام نو عزت دینا چاہنا ہے اسلام نو یا خطاب دا پتر عمر دے دے یا حشام دا پتر عمر دے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام مولا یا خطاب دا پتر عمر دے دے یا حشام دا پتر عمر ابو جہل دے دے حضرات زیوکار تے دوسری روایت دے وچ آندا ہے میرے آقا علیہ السلام نے عمر دے واسطے خصوصی دعا کی تھی اللہ
ہم عز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، میرے آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا خاص کر عمر بن خطاب دے ذریعے اسلام نو عزت عطا فرما۔ ادھر میرے آقا نے دعا کی تھی حضرت زیوکار رب کائنات دی نگاہ قدرت مشاہدہ فرما رہی۔ اللہ نے فرمایا سونیا تیری زبان تے خاص کر عمر دا نا آیا ہے، سونیا پریشان نہ ہو، اساں اپنے اسلام دے واسطے خطاب دے عمر نو پسند کر لیا۔ اسلام دے واسطے خطاب دا عمر ہی چن لیا ہے۔ بولو بولو ذرا اچھا بولو، خطاب دے پتر عمر نو اساں چن لیا ہے، اے ہوئی اسلام قبول کرے گا۔ ادھر میرے آقا دعا کی تھی، ہون اللہ دا محبوب دعا کرے تے قبول نہ ہوئے، ایک میں ہو سکتا ہے۔ اللہ فرمایا عمر ہی اے اسلام واسطے آئے گا۔ حضرات زیوکار ادھر میرے آقا علیہ السلام دعاواں کر رہے، ادھر ابو جہل دے سامنے عمر کھڑا ہویا۔ عمر کہنے لگا میں محمد دا سر لے کے آواں گا۔ ابو جہل بول کے کہنے لگا ٹھیک ہے عمر، اگر تُو سر لے کے آویں گا تینوں مکہ دی سرداری دے دیتی جائے گی، 100 اونٹ تینوں انعام وچ دیواں گا، اور اس دے نال نال خوبصورت لڑکی دے نال تیری شادی کروائی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غصے دے نال اس مجلس وچ نکلے، اپنے گھر وچ آ گئے۔ حضرات زیوکار ہن رات پہ رہی، حضرت عمر نے تلوار پھڑیے، ساری رات تلوار نو تیز پہ کر دینے۔ حضرات زیوکار عمر تلوار نو تیز پہ کر دینے۔ حضرات زیوکار رب کائنات دی نگاہ قدرت ویکھ رہی۔ حضرات زیوکار اللہ دی قدرت نے ارشاد فرمایا عمر بڑیاں تلواراں پہ تیز کرنا ہے، سویرے ارادہ محمد دا سر لے کے آنا ہے، لیکن عمر دن دن چڑھ لین دے، پتہ تے سویرے لگنا ہے۔ اے عمر دیاں تلواراں دے وار چل دے نے، یا محمد دے نینا دے وار چل دے، پتہ تے عمر سویرے لگے گا۔ حضرات زیوکار حضرت عمر فاروق ساری رات تلوار تیز کر دے رہے۔ اللہ نے فرمایا عمر کر لے جنی تلوار تیز کرنی ہے، دن تے چڑھ لین دے۔ حضرات جدو دن چڑھیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے غصے دے نال بازار وچ نکلے، ننگی تلوار ہے۔ عمر ایڈے غصے نہ کدی بازار وچ نہیں آیا۔ عمر جدو بازار وچ ہوندے سن تے سارے کافر ڈر جاندے سن۔ عمر دا قد بڑا سی، آپ دا جسم بڑا طاقتور سی، آپ دیاں مچھاں جڑیاں نے آپ نے بڑیاں بڑیاں رکھیاں ہوئیاں سن۔ حضرت عمر دا چہرہ جڑا بڑا سفید سی، اور آپ دے حلیے وچ ہوندا ہے کہ آپ دے چہرے دے وچ سرخی سی، غصے وچ بھی جلال آ جاندا سی، لال ہو جاندا سی چہرہ، لوگ ڈر جاندے سن۔ جدو حضرت عمر نے ننگی تلوار لئی نا تے بازار وچ نکلے، ارادہ ہے کہ میں مصطفیٰ نو قتل کر کے ہونا ہے۔ ہن بازار وچ جا رہے، رستے وچوں میرے آقا دے ایک صحابی آ رہے جنہ دا نام ہے حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جدو حضرت نعیم نے ویکھیا کہ عمر اج بڑے جلال وچ تلوار ننگی ہے، خیر نہیں لگدی، عمر کتھے چلا ہوئے گا۔ حضرت نعیم حضرت عمر دے سامنے آ گئے، سارے ڈر دے نے، اللہ دے محبوب دے صحابی سامنے آ گئے۔ پتہ چلیا جدوں سینے وچ مصطفیٰ دی محبت آ جائے نا سارے ڈر دے نے، لیکن نعیم صحابی رسول عمر کو نہیں ڈردا۔ حضرت نعیم نے سامنا کیتا، کہنے لگے عمر کتھے چل رہا ہے، بڑی جلدی دے وچ، بڑا غصے دے وچ، خیر ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے پیچھے ہو جا، میں اج معاذ اللہ محمد دا سر لے کے ہونا، اج میں قتل کرن چلا ماں نبی نو۔ حضرت نعیم صحابی سن، برداشت نہ ہویا، آپ نے فرمایا او عمر ساڑھے نبی والباد جمی، جا پہلے اپنے کاردہ جا کے جائزہ لے، تیری پین تے تیرا پنوجہ بھی اسے نبی دے غلام بن چکے دے، پہلا اپنے گھر نو تے سنبھال، ساڑھے نبی والا اخباد جو اٹھامی۔ حضرت عمر نے جدو تانا سنیا تے ہور غصے وچ آئے، عمر دی پین تے پنوجہ کیوں میں اسلام قبول کر سکتے نے عمر دی اجازت تو بغیر؟ حضرت عمر نے نبی کریم دا ارادہ چھڑیا تے اپنے گھر وال ٹر پئے، اپنی بہن دے دروازے تے آئے۔ حضرات زیوکار
زیوکار ادھر بہن تے بہنوئی گھر دے وچ نبی تے نازل ہون والا قرآن پہ پڑھ دے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو قرآن سکھا رہے صحابی رسول قرآن سکھا رہے بہن تے بہنوئی نو اور دروازہ لایا کہ کوئی اندر نہ آوے جدو عمر نے دروازہ کھڑکایا نا پوچھا کہ کون آواز آئی عمر آیا ہے جدو بہن تے بہنوئی نے عمر دا نام سنیا تے ڈر گئے کہ عمر ہون کس ہی ردن آیا ہوئے گا حضرت خباب صحابی رسول جلدی جلدی ایک کمرے وچ جا کے چھپ گئے قرآن دا نسخہ چھپا دیتا گیا حضرات زیوکار حضرت عمر دی بہن نے آ کے دروازہ کھولیا عمر غصے دے نال گھر وچ آئے کہنے لگے کی پہ کر دے سو بہن بول کے کہنے لگے بھائی اللہ نے جڑا قرآن اپنے محبوب تے نازل فرمایا اور قرآن پہ پڑھ دی سا بہن ڈری نہیں کہنے لگی قرآن پہ پڑھ دی سا حضرت عمر نے بہن دے منہ تے کھچ کے تھپڑ مارے حضرت زیوکار بہن دے منہ تے تھپڑ مارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن دور جا کے ڈگ پئی حضرت زیوکار بہنوئی چھڑان واسطے آئے نے بہنوئی نو بھی مارنا شروع کر دیتا ہے حضرت زیوکار بہنوئی دی داڑھی تو پھڑ کے عمر اپنے بہنوئی نو مار رہے نے بہن چھڑوان واسطے ہوتی ہے بہن کو زور کے تھپڑ مار دیتے ہیں حضرت زیوکار اپنے بہن تے بہنوئی نو مارنا شروع کر دیتا ہے حضرت زیوکار کہندے نے جلدی کرو مصطفیٰ دا کلمہ چھڑ دیو حضرت زیوکار بہن بول کے کہندی ہے عمر سانو جنہ مارنے مار لے اے جان تے جا سکتی ہے ہن محمد دا ایمان نہیں جا سکتا ہن محمد دا ایمان نہیں جا سکتا ہے حضرت زیوکار نالے بہن بول کے کہنے لگی عمر بڑا پیا مارو میں تے سمجھنا میں ہار من جاواں گی میں تیرے کولو ڈر جاواں گی لیکن عمر شاید تینو پتا نہیں جے تیرا نام عمر بن خطاب ہے پھر میں بھی اسے خطاب دی بیٹی ہاں عمر جس ماں دا دودھ تو پیتا ہے اسے ماں دا دودھ میں پیتا ہے حضرت زیوکار بہن بول کے کہنے لگی عمر جنہ مارنے مار رہا لیکن محمد دا کلمہ نہیں چھڑا گے حضرت زیوکار حضرت عمر جدو مار مار کے تھک گئے عمر نے ویکھیا اتحار منن واسطے تیاری کوئی نہیں ایتے کلمہ چھڑن واسطے تیار نہیں حضرت عمر دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا حضرت زیوکار عمر بولے فرماندے نے بہنے نہ تے دس جدو میں گھر دے کول آیا مینوں کچھ آوازاں سنائی دے رہی ہیں سن اے میری بہنا کی پئی پڑھدی سے حضرت زیوکار حضرت فاطمہ بنت خطاب فرما دیا نے بھائی میں اپنے نبی تے نازل ہونے والا قرآن پئی پڑھنی سا حضرت زیوکار حضرت عمر کہتے نے بہنوں قرآن مینوں بھی تے لیا کے دکھا دے میں بھی ویکھاں قرآن کیسی کتاب ہے حضرت زیوکار بہن بول کے کہندی ہے بھائیو اللہ دے پاک نبی تے پاک نازل ہونے والا قرآن ہے اے عمر تو مشرک سے پلیت ہے پہلے غسل کر کے آ پھر اپنے قرآن نو اتھلان دے آگی حضرت زیوکار عمر غسل کر کے آگے کتابہ وچ لکھیا عمر تھک گئے لیکن عاشق کہندے نے عمر مار مار کے تھکیا نہیں جڑا عمر دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اے نبی دی دعا دا اثر ہونا شروع ہو گیا نبی دی دعا دا اثر ہو رہا میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت نے چھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد میرے آقا نے دعا کی تھی اللہ دعا نو قبول کیتا تے عمر دا دل نرم ہونا شروع ہویا حضرت زیوکار حضرت عمر کہنے لگے بہنوں قرآن تے لے کے آ ان بہن جدو لے کے آئی نا حضرت خباب بھی باہر نکل آئے عمر دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا حضرت عمر کہندے نے ذرا پڑھا قرآن ان بہن نے قرآن پڑھیا بہن اس وقت سورہ طٰہٰ دی تلاوت کر رہی ہے حضرت زیوکار بہن کہندی اللہ نے ارشاد فرمایا طٰہٰ
جدو بہن نے قرآن پڑھیا تو عمر اندر نے کھلو جاؤ بہن ایک قرآن کیڑی زبان ہے تے بہن بول کے کہنے لگے عربی زبان ہے حضرت عمر اندر نے میں آپ بھی عربی ساڑا ملک عربی میرا باپ عربی میری ماں عربی لیکن ایک کیڑی عربی ہے جڑی میں نو سمجھ اچھی نہیں ہوندی تاہا ایدہ کی مطلب ہے اے قرآن پڑھتے ہو نا تو شروع جدو ہوندہ ہے الف لام میم حامیم عین سین قاف یاسین طاہا حضرت عمر آندے نے کیڑی عربی ہے جڑی منو سمجھ اچھ نہیں آ رہی اے طاہا دا کی مطلب ہے اے جدو جبریل امین لے کے آئے سن نبی پاک دی بارگاہ دے وچ اے تسی ترجمے والا قرآن اٹھا کے دیکھو انہاں الفاظ دا کسے ترجمہ نے کیتا انہاں نو کہندے نے حروف مقطعات عربی زبان دے وچ انہاں دا ترجمہ ہے ہی نہیں کسے نو آوندا ہی نہیں ترجمے وچ بھی الف لام میم دی جگہ الف لام میم ہی لکھیا ہوے جدو جبریل امین آئے نا تو حدیث پاک کے چوندا جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ فرماندا ہے الف آقا نے فرمایا علم تو مینوں پتہ لگ گیا یا رسول اللہ اللہ فرماندا ہے لام آقا نے فرمایا علم تو مینوں پتہ لگ گیا یا رسول اللہ اللہ فرماندا ہے میم آقا نے فرمایا علم تو یا رسول اللہ اللہ فرماندا ہے یا حضور نے فرمایا پتہ لگ گیا اللہ فرماندا ہے سین آقا نے فرمایا پتہ لگ گیا جبریل آتے نے یا رسول اللہ میں اللہ دا قریبی فرشتہ قرآن لے کے آیا منوں پتہ نہیں لگا آقا علیہ السلام نے فرمایا سر بین اللہ و رسولہ او جبریل یہ میرا تے میرے رب دا راز ہے یہ یا میں جاننا یا میرا رب جاننا ہے انہاں دا ترجمہ تے جبریل نو بھی نہیں پتا کہ ہے کی یہ اللہ ہی جاندا ہے لیکن عاشق کہندے نے انہاں دے وچ بھی اللہ نے شان مصطفی بیان فرمائی ہے یاسین حضور دے سہرے دا نام ہے والضحا حضور دے مکھڑے دا نام ہے طاہا حضور دے پیشانی دی شان ہے حضرات ذوالفقار آقا دے متھے دیاں شاناں اللہ نے بیان فرمائیاں بہن نے آکھا بھائی اے اللہ دیاں شاناں رب ہی جاندا ہے اللہ نے جو مصطفیٰ دیاں بیان فرمائیاں نے حضرات ذوالفقار حضرت عمر کہنے لگے بہن قرآن پڑھتے صحیح اگے جا کے بہن نے آیت پڑھی قرآن دی سورہ طٰہا دی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری جدو اے آیت تے پہنچے نا تو حضرت عمر دی آنکھاں وچ اتھرو آ گئے دل موم ہویا حضرت عمر کہنے لگے بہن منو بھی نبی کو لے جا میں بھی حضور دا غلام بننا ہے منو بھی اسے نبی کو لے جا بہنوئی بڑے خوش ہوئے تے بہنوئی بول کے پتہ کی آندے نے عمر میں قربان جاواں اپنے مصطفیٰ دی ذات ہوں اج رات دی گل ہے میرے مصطفیٰ نے تیرے واسطے دعا منگی اللہ قبول بھی کر لئی کہ یا اللہ عمر میرے دین و عطا فرما اللہ اکبر حضرات ذوالفقار حضرت عمر کہنے لگے منو بھی لے چلو حضرت خباب فرماندے نے بہن تے بہنوئی کہندے نے چل عمر چلیے عمر آندے نے انج نہیں جانا آندے نے کینج جانا ہے آندے نے گال وچ پٹا پا لو رسی پا لو تے جویں کو غلام نو پھڑ کے نہیں لے کے جاندے ہائے ہائے انج لے کے چلو عمر کیا پین پونو جڑے نو مینو اس دربار چلو جتھے عمر دی عمر سنور جاوے مینو اس سرکار تے لے چلو وانگ سجدے گل وچ پارسی مینو مار دے لے چلو حضرات ذوالفقار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی بارگاہ وچ آ رہے حضرات ذوالفقار میرے آقا دار ارقم دے اندر نے حضرت سیدنا میرے حمزہ میرے آقا دے چاچا جان حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام دے گھر دے دروازے تے پیرا پہ دے کوئی کافر سانو گھر وچ آ کے نقصان نہ دے حضرات ذوالفقار جدو عمر چلتے دار ارقم کو لے آ گئے ایک غلام دوڑ کے آقا دی بارگاہ وچ آ گیا آ کے عرض کردہ سونے عمر آ رہے
خطاب آ رہے آئے میرے آقا دے غلامہ نے سنے آئے حضرات زیوکار میرے آقا دے غلام ڈر گئے میرے آقا دے غلامہ دیا دوڑا لگ گئیاں امیر حمزہ میرے آقا دا چاچا بولے عرض کر دیا سونے آج عمر اگر چنگی نیت نہ لے آ رہے آئے پھر تے خیر اگر عمر دی نیت خراب ہے آج عمر دی تلوار نل گردن نہ اڑا دے مینو امیر حمزہ نہ آکھے آج مینو امیر حمزہ نہ آکھے آج حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچا جی مزاج ٹھنڈا رکھے آج حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اوے عمر دا پیغام لے کے آنے والے جرا انہاں تے دس دے عمر گردن اٹھا کے آ رہے آئے یا عمر گردن جھکا کے آ رہے آئے عمر گردن اٹھا کے آ رہے آئے یا عمر گردن جھکا کے آ رہے آئے حضرات زیوکار غلام عرض کردہ سونیا رب کعبہ دی قسم اے عمر بن خطاب جدو بازار وچ نکل دائے سونیا لوگ ڈر کے اندراں وچ وڑ جاندے نے لیکن سونیا آج تے عمر او لگ دائی نہیں سونیا گلے وچ رسی ہے سونیا گردن نے اپنی گردن عمر نے جھکائی ہوئی ہے سونیا تلوار بھی نیام دے اندر سر جھکا کے ٹرے آیا رہے میرے آقا مسکرا پہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلام مبارک ہوئے عمر آیا نہیں جے بلکہ کلے آ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی آقا علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہوئے عمر آیا نہیں کلیا گیا ادھر سر جھکا کے آ رہا ہے کلیا گیا ہے اس وقت میرے آقا نے مبارک دیتی اسی بھی دے لئیے حضرات زیوکار بول کے کہندے نے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن نہیں بھئی میرے آقا نے بھی مبارکہ دیتی ہیں تُسی بھی ایک دوجہ نو مبارک دے وہ تمہیں یارو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا نہیں ایک بار اپنے ہتھانو لہرانو توجہ کرو حضرت عمر پتہ کون ہے یہ میں آگے جا کے دسنا ہے حضرت عمر جدو اسلام قبول کیتا نا تے آپ نے تلوار کڑی کافران دے سامنے تے کافران دی آپ نے توڑ پاٹ کے رکھ دیتی سی آپ نے فرمایا سی ہون عمر کلے نے آکھیا سی ہون کعبے وچ میرے نبی نے عبادت کرنی کو ڈاک کے بکھاؤ سارے مسلمانوں نے اعلانیہ عبادت کی تھی عمر نے تلوار چکی سی کافران دے سامنے اسی بازو تے چک سکتے اے بازوਆਂ وچ بھی طاقت ہوے تے بازوਆਂ دا چکنا بھی بڑی گل ہے تے ایک باری ہاتھ اٹھا کے آکھو تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن ہن میں
میں نہیں بولنا تھوڑی آواز دے نالے مسجد گونج جائے مدینے آواز چلی جائے آج بھی عمر میرے آقا علیہ السلام دے نال روزہ مبارکہ وچ لیٹے نے میرے آقا راضی ہو جان حضرت عمر راضی ہو جان اے میرے نبی دے غلام تے میرے جان والے مبارکہ پہ دے نے تمہیں یار خطاب آیا تمہیں یارو خطاب آیا حضرات زیوکار میرے آقا غلام منواندے نے پریشان نہ ہو یہ آتا ہے تو آنے دو اور بچھا دو پلکیں راہوں میں یہ جانے کو نہیں آیا شک نہ کرو نگاہوں پہ یہ پہلے سا نہیں لگتا حق کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن حضرات زیوکار عمر فاروق میرے آقا دی بارگاہ وچ آ گئے میرے آقا علیہ السلام نے عمر دا استقبال کیتا حضرات زیوکار عمر آ کے میرے آقا دے قدماں وچ ڈگ پئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر بول عمر آج کتھے آیا ہے آج کس نیت نال آیا ہے حضرات زیوکار عمر فاروق بولے عرض کر دینے سونیا اگر سچی گل پوچھنا ہے آیا تے تیرا سر لین واسطے سا لیکن ہونے اپنا سر دینا ہونا اپنا سر دینا حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام فرما دینے میرے آقا علیہ السلام نے کیا کیا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے عمر نے کی جواب دیتا پڑھی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا جو لے کر تو کتاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا حضرت زیوکار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کی چاہنا ہے حضرت عمر عرض کرتے نے سونے کلمہ پڑھا اپنا غلام بنا لے حضرت زیوکار میرے آقا علیہ السلام نے عمر نو کلمہ پڑھایا غلام بن گیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر ہون کی چاہنا ہے حضرت زیوکار عمر نے ویکھیا صحابہ نماز پہ پڑھ دے نے عمر عرض کر دے نے سونے میں 40واں مسلمان سونے تسی چھپ کے عبادت پہ کر دے ہو وجہ کیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر کافرہ نے بڑی سختی کیتی ہے اگر کوئی مسلمان کعبے وچ جا کے اللہ دی عبادت کر دائے کافر اس مسلمان نو مار دینے حضرات زیوکار عمر دیاں آنکھاں وچ ہنجو آئے میرے آقا نے فرمایا غلامہ رونا کیوں ہے عمر کہندے نے سونے وہ
ڈکن والا ہور کوئی نہیں مسلمانہ نو عبادت تو ڈکن والا بھی عمر ہے لیکن ہون عمر نے اسلام قبول کیتا ہے سونیا تسی سچے ہو ساڈا قرآن سچا ہے ساڈا خدا سچا ہے ساڈا دین اسلام سچا ہے سونیا پھر ڈر ڈر کے چھپ کے عبادت نہیں کرنی میرے آقا نے فرمایا عمر کافر بڑا ظلم کر دینے عمر کہن دینے سونیا جے عمر دے آیا بھی عبادت چھپ کے کرنی ہے پھر میرا اسلام لیون دا مقصد کی ہے حضرات زیواکار حضرت عمر کہن دینے سونیا اٹھ غلامانو نال لے لے عمر تیرے اگے اگے کعبے وچ جاوے گا آج تو بعد کافرانو اعلان کر دینا ہے مسلمان کھلم کھلا عبادت کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت حضرت عمر آندے نے سونیا ہون چھپ کے نہیں اٹھ ذرا کعبے وچ جا کے اج نماز پڑھنی حضرت عمر آقا علیہ السلام نے دعا کیا نا آقا دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی پہلی وری سی آقا دے واسطے آقا بڑے خوش ہوئے عمر اسلام میں چاہے تو عبادت کھلم کھلا کرنی ہے کعبے نو بیٹھ کے کرنی ہے کیا بات ہے میرے آقا مسکرائے حضرات زیواکار عمر والا کی آندے نے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبے میں وہ رو کے جس میں طاقت ہو دوں گا میں سارے اس کا کفر کا جو نواب آیا دوں گا میں سارے اس کا کفر کا جو نواب آیا زیواکار میرے آقا علیہ السلام نے جدو عمر دی گل سنی حضرت جبریل امین آگئے حضرت جبریل عرض کر دینے سونیا اللہ فرماندہ غلامانو مبارکباد دے دے آج عمر نے اسلام قبول کیتا ہے صرف زمین والے مبارکہ نہیں دے رہے اللہ دے فرشتے بھی ایک دوجے نو مبارک پہ دے اللہ دے فرشتے بھی مبارک دے رہے کیوں آج اسلام کنے قبول کیتا ہے عمر آندے نے یا رسول اللہ کھول کے عبادت کرنی چلو میرے نال میرے آقا علیہ السلام اٹھے دو کتارہ بنیاں مسلمانہ دیا ایک کتار دے سامنے عمر بن خطاب کھلو گے تلوار لا کے دوسری دے سامنے میرے آقا دا چاچا امیر حمزہ امیر حمزہ میرے آقا دا چچا جتنا سب تو زیادہ حضور نو پیار سی اور آقا علیہ السلام فرماندے نے امیر حمزہ اللہ دا بھی شیر ہے محمد دا بھی شیر ہے امیر حمزہ بڑے بہادر سن آپ نے بڑے غزوات اچھ مسلمانہ نو لاجواب جوہر دکھائے اور حضرت امیر حمزہ نے اسلام دی مدد کی تھی امیر حمزہ تے عمر بن خطاب نے ٹورے نا ہون آسمانی فرشتے بھی بیکھ رہے کائنات دی ہر چیز بیکھ رہی ہے عمر تے حمزہ دی قیادت دے وچ میرے آقا علیہ السلام کعبے وال جا رہے ہیں ادھر ابو جہل کعبے وچ کھلوتا ہے بڑے بڑے کافر آندے نے عمر محمد دا سر لین گیا ہے تے اج بھائی کام تمام ہو جانا ہے تے خوشیاں دا ٹائم ہے کافراں دے واسطے ساڈے لئی جدوں انہاں ویکھیا نا کہ عمر آ رہا تلوار ننگی ہے تے ابو جہل ایک واری تے بڑا خوش ہویا آندا عمر آ رہا ہے لگدا سر لے کے آ رہا ہے جدوں انہیں ویکھیا نا پیچھے مصطفیٰ بھی ٹور دے آ رہے تے صحابہ بھی تے ابو جہل آندا ہے مارے گئے ہیں لگدا عمر سر لین دی بجائے اپنا ہی دے کے آ گیا
جدو حضرت ذوالفقار عمر فاروق ٹردے کعبے وچ آئے نا حضرت عمر نے آ کے تے خطبہ دیتا تلوار ننگی ہے تے حضرت عمر بول کے کہنے لگے ہوئے کافرو ابو جہل عتبہ شیبہ امیہ بن خلف غار نال عمر دا اعلان سن لو حضرت عمر فاروق بول کے کہنے لگے اگے تے میں کلمہ نہیں سی پڑھیا تے مسلمان چھپ کے عبادت کردے سن اج تو بعد عمر کعبے دے صحن وچ کھلو کے اعلان پیا کردا ہے اور کسے مسلمان نے اس تو پہلے اپنے اسلام دا اعلان نہیں سی کیتا پہلا مسلمان عمر جن نے کعبے وچ کھلو کے وڈے وڈے کافراں نوں للکاریا اور بول کے کہنے لگے اوے کافرو اعلان سن لو اج تو بعد عمر مسلمان ہے محمد دا غلام ہے اج تو بعد مسلماناں نے کھلا کعبے وچ عبادت کرنی ہے اسے وچ طاقت مسلماناں نوں ڈاک کے بھی کھاوے اگر کوئی چاہتا ہے اپنے بچیاں نوں یتیم کر دے اگر کوئی چاہتا ہے کہ او دی بیوی بیوہ ہو جائے اپنے ماں باپ نوں بے اولاد کرنا چاہتا ہے آ جائے عمر دے مقابلے وچ آج تو بعد کسی نے مصطفیٰ و لاکھ چوک کے بھی دیکھا عمر او دی گردن تن تو جدا کر کے رکھ دے آج تو بعد مسلمانہ کھلا عبادت کرنی کوئی ڈاک کے بھی کھائے مسلمانوں میرے آقا علیہ السلام مسکرائے حضرت ذوالفقار عمر رندے نے میں محمد دے نال میں مصطفیٰ دے ہون میں نال محمد دے ہون کو یک چک کے نہ ویکھے میلی مصطفیٰ وال ادھر رب کائنات دی نگاہ قدرت مشاہدہ فرما رہی اللہ نے فرمایا عمر خوش ہو جا جے تم میرے نبی دے نال ہے ہر جگہ اللہ تیرے نال ہے جے تم نبی دے نال ہے تے اللہ تیرے نال ہے اس واسطے عاشق کہندا ہے دوجا یار عمر بہادر جدو ایمان لے آیا کعبے وچ نمازاں پڑھیا لقب فاروق عمر فاروق اعظم کیوں آکھیا جاندا ہے فاروق دا مطلب ہے حق تے باطل دے درمیان فرق کرن دے والا فرمایا تو حق تے باطل نوں اج وکھریاں کر دیتا ہے میرے آقا نے غلاماں نوں مبارکاں دتیاں حضرات ذوالفقار یکم محرم الحرام پہلی تاریخ محرم دی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم شہادت ہے آپ نو شہید کیتا گیا فجر دی نماز مسجد نبی وچ پڑھ رہے سن اور نماز دے دوران ہی آپ تے حملہ ہویا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جامع شہادت نوش فرما گئے اور پھر عمر دا مزار بنیا تے کتھے بنیا میرے آقا دے قدماں وچ روزے دے وچ بنیا آقا علیہ السلام دے روزے دے نال ابو بکر اور ابو بکر دے نال عمر حضرت ذوالفقار اس واسطے تے اسی کہنے ہیں آج لوگ کہندے نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بڑی شان ہے کیوں لوگاں دا عقیدہ پتہ کی ہے کہ حضرت امام حسین جس جگہ تے تشریف فرمان ہے نا جتھے امام حسین دا مزار اقدس ہے اوتھوں 40 میل تک جیڑا بھی بندہ قبرستان دے وچ کتے دفن ہے امام حسین دی نسبت دی وجہ تو وہ بھی جنتی ہے پاویں جٹا بھی گناہگار ہے وہ بھی جنتی ہے اللہ انہوں جنت عطا فرمائے گا اسی کہنے ہاں کہ امام حسین میرے آقا دا دوترا لگدا ہے اور میرے آقا نبیاں دے امام نے دوترے دی شان ہے کہ 40 میل دے وچ اگر کوئی دفن ہوئے تے جنتی تے نانے دے نال جڑے دفن ہوئے ہائے جنہوں سمجھ آئیو پھر ایک باری میٹھا بولو سبحان اللہ بھئی دو ترے دی شان نہیں ہے امام حسین کو شان کیوں ملی نبی کریم دے دو ترے نے ایسے وجہ کو بھئی شان کائنات جنوں بھی لبی ہے کوئی صحابی ہے کوئی اہل بیت دا فرد ہے کوئی بھی ہے انہوں شان ملی ہے مصطفیٰ کریم دے صدقے نال مصطفیٰ کریم دے صدقے تے جنہ دے غلامہ دی شان ہے وہ سرکار دا اپنا کی عالم ہوئے گا وہ جڑے ابو بکر عمر نال لیٹے نے وہ ابو بکر دے عمر دا مقام کی ہوئے گا ایسے واسطے میرے آقا علیہ السلام
السلام نے فرمایا اے ابو بکر و عمر جڑا تواڈا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی غار ثور دے اندر ابو بکر تو غار ثور وچ پہلا گیا صفائی کیتی کہ میرا دشمن غار ثور وچ نہ آوے محمد بھی وعدہ کردا ہے میرا دشمن اس غار وچ نہیں ہونا تیرا دشمن میرے مزار تے نہیں آوے گا جیڑا ابو بکر عمر دا بغض رکھے اج بھی روزے تے جاوے نہیں ہو کے لنگ جاندا ہے سائیں لاگے اون ہی نہیں دیندے کیونکہ ابو بکر تے عمر نال ستے نے اج بھی میرے آقا قریب نہیں ہون دیندے تو برادران اسلام اس واسطے سے کہنے نام سن کر ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ تو آج بھی پہلو میں سلائے ہوئے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں جدو قیامت والا دن ہونا ہے فرمایا ایک ہاتھ وچ میرے ابو بکر دا ہاتھ ہوئے گا دوجے ہاتھ وچ عمر دا ہاتھ ہوئے گا اور میں اپنی قبر وچ باہر آواں گا یہ ابو بکر تے عمر دی شان ہے تو برادران اسلام میرے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوندا سنن ترمذی دے وچ حدیث موجود ہے آقا نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوندا تے عمر بن کے ہوندا اے عمر دی شان ہے اگر نبی ہوندا تے عمر بن کے ہوندا ایڈی شان والا ہے کیونکہ انہوں اللہ نے نبیوں والی صفتاں عطا فرمائی ہیں لیکن فرمایا انا خاتم النبیین میرے بعد نبی ہے ہی کوئی میں آخری نبی بن کے آیا تو یکم محرم الحرام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم عرس سے تو برادران اسلام آپ دے سال ثواب واسطے سارے احباب ضرور اپنا سال ثواب دا یکم محرم میں اہتمام کریا جے اللہ تعالیٰ سے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین